کربلا چلیے۔ محبتوں کے ساتھ دو شعر اور سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے، اگر خون سفید ہو گیا ہے جن کا ان سے میرا کوئی کلام نہیں۔ لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے، لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے، اگر ہے خون میں گرمی تو کربلا چلیے۔ سبحان اللہ۔ لہو میں رنگ ہے باقی تو کربلا چلیے، اگر ہے خون میں گرمی تو کربلا چلیے، اور نبی کے نام پر دریا بہا رہے ہیں حسین، نبی کے نام پر دریا بہا رہے ہیں حسین، ارے کسی کو چاہیے پانی تو کربلا چلیے، کسی کو چاہیے پانی تو کربلا چلیے، اور ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے۔ اپنے سارے اسلحوں کا استعمال کربلا والوں پر ظالم یزیدیوں نے کر لیا، اپنے تمام تیر و تفنگ کا استعمال کربلا کے معصوم فرزندان مصطفیٰ کے اوپر کر لیا ہے۔ تو ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، لیکن اہل بیت پاک کے پاس ایک ایسی چیز باقی تھی جس سے وہ حق کا اعلان ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے ملاحظہ کر لیں کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا بھی سنو، ایمان کو تازگی نہ مل جائے تو کہنا عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا بھی سنو، عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا بھی سنو، ارے ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، وہی خاندان زندہ باد۔ حاضرین گرامی، آئیے ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پر یہ آواز بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا حسین کل بھی ہمارا امام تھا، ہمارا حسین آج بھی ہمارا امام ہے، اور ہمارا حسین میدان قیامت میں بھی ہمارا امام ہو، میدان قیامت میں بھی ہمارے رہبر و رہنما ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے قرآن کے بہت مشہور آیت مقدس کی تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا انی جاعلک للناس امام۔ حالانکہ یہ آیت اللہ نے حضرت ابراہیم کی شان میں نازل کیا، کس کی شان میں؟ ذرا پیار سے بولے، کس کی شان میں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ہمارا امام کیوں بنایا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو سب کا امام کیوں بنایا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو ان کے زمانے والے کے لوگوں کا بھی امام کیوں بنایا؟ آپ کا جواب ہوگا اللہ نے حضرت ابراہیم کو اس لیے امام بنایا کہ انہوں نے اپنے فرزند نور عین کو، اپنے فرزند ارجمند کو، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر کے مینا کی وادی میں پہنچے ہیں، ان کے گلے کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے، لیکن مشیت الہی تھی کہ اسماعیل کی جان بچ جائے، اللہ کی مرضی تھی کہ اسماعیل کی جان بچ جائے، لہذا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تو بچ گئے، بدلے میں جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ اے ایمان والو، ایک بات اپنے ذہن کے ساتھ حاضری کے ساتھ سنتے رہنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اسماعیل کی قربانی مکمل، حضرت اسماعیل کی قربانی مکمل ظاہری طور پر نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ اکبر، کربلائے معلیٰ میں جب اسی اسماعیل کی اولاد جناب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اپنے 18 برس کے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے 18 برس کے بھتیجے جناب قاسم کو بھی قربان کر دیا ہے، اپنے 12 اور 14 برس کے بھانجے عون اور محمد کو بھی قربان کر
دیا ہے, جنہوں نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا ہے. تو ایک بات یہ بتاؤ, آج کل کے جو ظالم یزیدی میرے امام حسین کے امام ہونے کے منکر ہے, ان ظالموں کو بتا دیا جائے کہ جب ایک اسماعیل کے ذبح کرنے کی کوشش پر اللہ نے ابراہیم کو امام بنا دیا, تو جس حسین نے کربلا میں اپنے پورے بچوں کو قربان کر دیا وہ ہمارا امام کیوں نہ ہوگا؟ وہ آپ کا امام, وہ سب کا امام. ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی, اسماعیل کے گلے پر چلی نہیں, لیکن جب ہرملا نے تیر مارا تھا تو علی اصغر کے گلے پر ضرور لگا تھا. جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی, چلی نہیں, لیکن جب یزیدیوں نے علی اکبر کے سینے پر برچھا مارا تھا تو انہیں لگا تھا. جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی, چلی نہیں, لیکن ظالموں نے جب قاسم کے ماتھے پر نیزہ مارا تھا تو جناب قاسم کو اس کی ضرب لگی تھی. تو اے لوگوں بتاؤ, جب بغیر ذبح ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے امام بنا دیا, تو اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی ہمارا حسین امام کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا حسین امام. اور ایک بات میں اور بتاؤں, حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ خواب پورا ہوا؟ خواب پورا ہوا اس وقت تو نہیں ہوا, لیکن ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو. حضرت ابراہیم نے جو اپنے گھر کے اندر خواب دیکھا تھا, وہ خواب تو مینا میں نہیں, لیکن وہی خواب کربلا میں پورا ہوا. وہی خواب کربلا میں پورا ہوا. اس لیے کہنے دیا جائے, مینا میں خواب تھی تو کربلا میں اس کی تعبیر ہے. مینا میں اگر آیت ہے تو کربلا میں اس کی تفسیر ہے. تو حضرت اسماعیل کی قربانی کا اکمال, ان کی قربانی مکمل جا کر کے کربلا میں ہوتی ہے. یہ عظیم الشان کنیکشن ہے جناب اسماعیل کی شہادت اور جناب ابن حیدر کی شہادت میں, کہ جس بات کی بنیاد مینا کی وادی میں اللہ نے رکھی تھی, وہی بات وادی کربلا میں پوری ہو, وہی بات میدان نینوا میں مکمل ہو رہی ہے. اور ایک بات میں یہ بتا دوں, اللہ کے نبی نے تو حسین کو اسی لیے چن ہی لیا تھا. ذرا میں چل کر کہہ دے سبحان اللہ. آج میں شہادت بیان کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو تو بچپنے میں اسی لیے چن لیا تھا. آپ پوچھیں گے وہ چننا کیسا؟ آؤ میں بتاؤں آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی کے ایک فرزند ہے, حضرت ابراہیم نام ہے ان کا. اللہ کے نبی نے اپنے محبوب کے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا. یہ الگ بات ہے کہ میرے نبی کے جتنے بھی لڑکے ہوئے سب بچپنے میں انتقال کر گئے, لیکن یہاں پر جو موضوع بحث ہے وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک زانوں پر اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو بتلائے ہیں, دوسرے زانوں پر اپنی بیٹی فاطمہ کے لخت جگر جناب امام حسین کو بٹھلائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, ذرا دیکھو تو صحیح منظر کتنا نرالا رہا ہوگا, منظر کتنا لاجواب رہا ہوگا, منظر کتنا بے مثال رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی ہے, تاجدار انبیاء ہے, سرور کون و مکاں ہے, فخر زمین و زماں ہے, فخر آدم و حوا ہے, جناب محمد عربی ہے. آپ نے ایک زانو پر اپنے بیٹے ابراہیم کو بٹھلایا ہے, اپنے دوسرے زانو پر اپنے نواسے حسین کو بٹھلایا ہے. تبھی ایک فرشتے کی آمد ہوتی ہے. آ کر اس فرشتے نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے, اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو دونوں شہزادے ہیں نا, اس میں سے آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک کو حاضر, ایک کی موت واقع ہو جائے گی. یا رسول اللہ, فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے, کسے زندہ رکھنا ہے اور کسے زندگی دینی ہے اور کسے موت سے ہمکنار کرنا ہے.
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے فرشتے بتا کیا خدائے وحدہ لا شریک کا ارادہ اٹل ہے؟ اس فرشتے نے کہا ہاں ہاں، پروردگار عالم نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ جسے رکھنا چاہے رکھ لے اور جسے چاہے خدا کے حوالے کر، جسے چاہے اللہ کے سپرد کر دے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا، اور غور کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے موت کو تجویز کرتا ہوں، اگر میں اپنے بچے ابراہیم کے لیے موت کو پسند کرتا ہوں تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف صرف مجھے ہوگی، لیکن اگر میں نے حسین کو موت کے حوالے کیا تو مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوگی، میری فاطمہ کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوگی، میرے داماد علی کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اور جا کر کے بارگاہ الہی میں عرض کر دینا، خدا سے کہہ دینا اے میرے پروردگار عالم، محمد رسول اللہ نے حسین کو اپنے پاس رکھا ہے اور ابراہیم کو آپ کے حوالے میں۔ یہاں پر بات صرف دکھ اور تکلیف کی نہیں تھی، یہاں پر بات تو یہ تھی کہ مصطفیٰ نے حسین کو اس لیے چن لیا ہے، مصطفیٰ نے حسین کو اس لیے پسند کر لیا ہے، مصطفیٰ نے اس لیے حسین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ یہ وہی حسین ہے جو کربلا کے میدان میں اپنی بھی گردن کٹائے گا، اپنے خانوادے کو بھی لٹائے گا، لیکن میرے دین کی لاج بچائے گا، مذہب اسلام کی آبرو رکھ لے گا، مذہب اسلام کی آن بان اور شان کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جناب ابراہیم کو خدا کے حوالے کر دیا اور حسین کو اپنے پاس رکھا۔ اور ایک بات میں بتاؤں، آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا کہ حسنین کریمین کے جھولے کو فرشتے جھلایا کرتے، لیکن سنو، حسنین کے جھولے کو صرف فرشتے جھلاتے ہی نہیں تھے، حسنین کے جھولے کو فرشتے صرف یوں ہی جھولا نہیں دیتے تھے، بلکہ فرشتے کیا کیا خدمت انجام دیتے تھے۔ آؤ سنو، حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں، دونوں کے کھیلنے کی عمر ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کی کشتی کروا رہے ہیں۔ کیا کروا رہے ہیں؟ ذرا پیار سے بولو، کیا کروا رہے ہیں؟ کشتی کروا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن سے کہہ رہے ہیں بیٹا حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے گراؤ، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے پٹخنی دو، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے چت کرو۔ ادھر سے حضرت فاطمہ گزرتی ہے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے موجود ہیں اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی کشتی کروا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معمول جناب فاطمہ نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صرف حضرت حسن کو طریقہ بتا رہے ہیں، صرف حضرت حسن کو تعویذ بتا رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان آپ کو معلوم ہے حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، آپ کو حسین کو بتانا چاہیے کہ حسن کو ادھر سے پکڑو، آپ کو حسین کو تلقین کرنی چاہیے کہ حسن کو ادھر سے گراؤ۔ اے اللہ کے نبی، آپ بڑے کو چھوٹے کو گرانے کو کہہ رہے ہیں، آپ بڑے کو چھوٹے کو کشتی لڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا حسن حسین کو ادھر سے پکڑو، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے گراؤ، بیٹا حسن حسین کو ادھر سے چت کرو۔ اے اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی آپ کو تو جناب حسن کو نہیں بلکہ حسین کو بتانا چاہیے۔ پیارے نبی مسکراتے ہیں، مسکراتے ہوئے امام الانبیاء نے حسنین کے نانا جان نے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ تم صرف یہ دیکھ رہی ہو کہ میں حسن کو کہہ رہا ہوں کہ حسین کو ادھر سے پکڑو، حسین کو ادھر سے گراؤ، لیکن بیٹی سنو میں حسن کو بتا رہا ہوں تو جبریل حسین کو بتا رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو ادھر سے پکڑو، جبریل کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو ادھر سے پٹخنی دو، جبریل کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو ادھر سے چت کرو۔ معلوم ہوا جب یہ دونوں بچے کھیلا کرتے تھے تو ایک کو کھلانے کے لیے امام الانبیاء ہوتے تھے تو دوسرے کو کھلانے کے لیے فرشتوں کا سردار ایک کو نبیوں کا سردار بتا رہا ہے تو ایک کو فرشتوں کا سردار بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
پیارے آقا یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، یہ حسن اور حسین میرے دو دنیا کے پھول ہیں۔ کیا ہے؟ میرے دو دنیا کے پھول ہیں۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے حسنین کریمین کی۔ اور ایک بات میں یہ بتاؤں آپ لوگوں کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چرچا تو آپ کے بچپنے میں پورے مدینہ میں، پورے مدینے میں آپ کے بچپنے میں ہی باپ ہر کوئی جانتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے، حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ معزز حاضرین، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آئیے آپس میں آپ لوگ باتیں نہ کریں، آپ لوگ آپس میں باتیں نہ کریں، تھوڑی دیر تک اور بات کر لیں، ورنہ اگر دقت ہو رہی تو میں گفتگو ختم کر دوں، مرضی آپ لوگوں کی۔ اس لیے کہ میری ایک عادت ہے، میں زبردستی سنانے کا قائل، جب تک آپ لوگ محبت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ سناتا رہوں گا، گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی آپ لوگ چاہیں، ورنہ اگر اختتام چاہیں گے بھی کر دوں گا، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آئیے درود پاک پڑھیں، پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حسین کو بچپنے میں سارا مدینہ جان گیا تھا کہ یہ کربلا کی وادی میں شہید کیا جائے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ حسین دولت کے لالچ میں گئے تھے، حسین حکومت کی لالچ میں گئے تھے، حسین سیاست کی لالچ میں گئے تھے، حسین سیاست کی وجہ سے گئے تھے، حسین حکمرانی کے لیے گئے تھے۔ نہ، میرے حسین ان چیزوں کے لیے نہیں گئے تھے۔ میرے حسین کربلا میں نہ تو سیادت کے لیے گئے تھے، نہ تو نظامت کے لیے گئے تھے، نہ تو آپ قیادت کے لیے گئے تھے، نہ تو آپ دولت کے لیے گئے تھے، نہ تو حکومت کے لیے گئے تھے، نہ تو بادشاہت کے لیے گئے تھے، بلکہ مصطفیٰ کے دین کی محبت کے لیے گئے تھے، مصطفیٰ کے اسلام کی حفاظت کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی بڑی محبت کے ساتھ حسین کو اپنی گودی سے لگا کر کھیلا۔ ایک فرشتہ ہے، پوچھنے لگا یا رسول اللہ کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب اس فرشتے نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا ہاں کیوں، میں اپنے حسین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے حسین سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، میں اپنے حسین سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں۔ اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے جس بچے سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہی میدان کربلا میں آپ کے اس بچے کو بڑے ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیں، اور ظلم و ستم کے ساتھ ان کے گلے کے اوپر چھریاں چلائی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے۔ اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی چند لمحوں میں آتا ہوں اور آپ کی خدمت میں وہاں کی مٹی پیش کروں گا جہاں پر حسین کی شہادت ہونے والی ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ فرشتہ حاضر ہوا، اس کے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی تھی، انہوں نے حضور کے دامن میں ڈال دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مٹی میں کربلا کی مٹی لے کر کے آیا ہوں، یہ مٹی میں وہاں کی لے کر کے آیا ہوں جہاں پر آپ کے سامان نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ سن لیں، جس روز آپ کے اس بچے کو کربلا میں مارا جائے گا اسی دن یہ مٹی خون بن جائے گا، اسی دن یہ مٹی خون بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس مٹی کو ام المؤمنین جناب ام سلمہ کے حوالے کیا اور کہا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھ لینا۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ کیسی مٹی ہے؟ پیارے آقا فرماتے ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی ہے، ام سلمہ یہ کربلا کی خاک ہے، ام سلمہ یہ کربلا کے ذرات ہے۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اسے میں رکھ کر کیا کروں گی؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ سن لے، جس روز یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، سمجھ لینا میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ام سلمہ اس مٹی کو شیشی میں لے کر کے رکھ لیتی ہیں اور جس روز امام حسین کی شہادت ہوئی ہے ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ناگہاں دیکھا کہ اس شیشی کے اندر میں نے جس میں وہ مٹی رکھی ہوئی تھی ناگہاں وہ خون بن کر اندر موجیں مارنے لگا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے اور کربلا کے چلتے ہوئے ریزاروں میں مصطفیٰ کے نواسے حسین کو مارا گیا ہے، مصطفیٰ کے لخت جگر حسین کے گلے پر چھری چلائی گئی ہے۔ اے ایمان والو
والوں، حسین کی شہادت کا چرچا تو حسین کے بچپنے میں ہو گیا تھا، بلکہ میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ حسین کی شہادت کا چرچا صرف زمینوں پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی ہو رہا تھا۔ حسین کی شہادت کا چرچا صرف مدینے ہی میں نہیں بلکہ اطراف مدینہ میں ہو رہا تھا۔ جہاں جہاں ایمان جا رہے تھے حسین کی شہادت کی خوشبو اپنے ساتھ۔ حسین کی شہادت کا معاملہ تو یہ۔ اور ایک بات میں یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی حادثہ ہونے کو ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اسباب بنتے ہیں، اس کے وجوہات بنتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت کے بعد حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت امام حسن اور امیر معاویہ کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ حضرت امام حسن نے خلافت کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیا اور جناب امیر معاویہ کے حوالے کر کے ملت کو ایک بہت بڑے فتنے سے امام حسن نے بچایا، ورنہ اس وقت جو تلواریں چلتی نا مسلمانوں کے خون سے آج کے تاریخ کی کتابوں کے صفحات کو، اور اللہ کے نبی نے تو حسن کے لیے بچپنے میں فرمایا جیسے امام حسین کے لیے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، اسی طرح سے اللہ کے نبی نے امام حسن کے لیے فرمایا تھا کہ میرا حسن مسلمانوں کے دو گروہ میں بہت بڑی صلح کرا دے۔ اور وہ صلح امام حسن نے خلافت کو جناب امیر معاویہ کے حوالے کیا۔ اب امیر معاویہ خلیفہ ہو گئے، اپنی زندگی کے آخری عمر میں انہوں نے سوچا کہ میں یزید جو میرا بیٹا ہے اس کو میں خلیفہ نامزد کر دوں، ورنہ بعد میں ہو سکتا ہے خلافت کے لیے تلواریں چلنے لگیں، آپس میں جنگ اور خون خرابے ہو۔ اس لیے امیر معاویہ نے یزید کی زندگی میں اپنی ہی زندگی میں یزید کے لیے بیعت دینا شروع کیا۔ اور جس روز امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اب میں اسباب کربلا بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیسے بنتی ہے۔ حالانکہ یزید کا کریکٹر کیا تھا پہلے یہ سن لیں آپ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے امام حسین خود خلیفہ بننا چاہتے تھے نا، ارے جو جنت کا سردار ہو اسے دنیا کی سرداری سے کیا کرے، جو جنت کا سردار ہو اسے دنیا کی سرداری سے کیا کرے، جو حوض کوثر کا مالک ہو اسے دنیا کے نہروں اور تالابوں سے کیا کرے، جو دنیا کے جو جنت کے شجر اور کافور کے پہاڑیوں کا سردار ہو اسے دنیا کے چٹانوں اور پتھروں سے کیا کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی آپ نے بیعت کیوں نہیں کیا؟ سنیں آپ، آج سوشل میڈیا کا زمانہ، یوٹیوب کھولیں آپ، بہت سارے ایسے یزیدی بدبختوں کی تقریریں آپ کو ملیں گی جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، معاذ اللہ، خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں، مجاہد وقت کہتے ہیں۔ اور ظالم تیرا یہ امام، تیری یہ امامت تمہارے پلے، ہمارا امام تو ہمارا حسین ہے، ہمارا امیر تو ہمارا حسین ہے۔ یزید کا کریکٹر سنیں آپ، یزید بے نمازی تھا، کیا تھا؟ ذرا ایک زبان ہو کر بولے، یزید کیا تھا؟ بے نمازی تھا، یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید جوا باز تھا، یزید شطرنج کھیلنے والا تھا، یزید گولف کھیلنے والا تھا۔ اور بتاؤں یزید کیا تھا؟ یزید شریعت سے دور تھا، یزید سوتیلی ماؤں اور بہنوں سے نکاح کرنے والا اور نکاح کو جائز سمجھنے والا۔ اور میں کیا کیا بتاؤں، یزید عورتوں کی ناچ گانوں کا رسیا تھا۔ یہ کیریکٹر ہے یزید کی، یہ کردار ہے یزید کا۔ وہ بے نمازی بھی ہے، وہ بے روزے دار بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے، شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، یہ ساری چیز، ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر۔ اب بتاؤ ایسے آدمی کو کوئی اپنے محلے کا امام نہیں بنائے گا تو میرا حسین اسے پورے اسلام کا امام کیسے بنا سکتا ہے؟ ایسے آدمی کو کوئی اپنی مسجد کا امام نہ بنائے، حسین کیسے پورے دین اور ایمان کا اسے سردار بنا؟ اس لیے امام حسین نے کہا، جس روز امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید نے مدینے میں
हुक्मनामा जारी फरमा गवर्नर मदीना से कहा कि सुनो, 4 आदमियों से जबरदस्ती मेरी बैत ले। यजीद ने 4 आदमियों को नामजद किया कि इन 4 आदमी से जबरदस्ती मेरी बैत करना, कर ले तो ठीक, वरना कत्ल कर दे। वो 4 आदमी कौन कौन से हैं? पहले हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रजी अल्लाह तआला। ये 4 ऐसे लोग थे जिनका सिक्का मदीने में चलता था। यजीद ने सोचा अगर इन 4 ने मेरी बैत कबूल कर ली, अगर ये 4 मेरी गुलामी में आ गए तो पूरे मदीने को गुलाम बनाना आसान, पूरी मिल्लत को गुलाम बनाना आसान होगा। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया और गवर्नर मदीना को इनकार करके कहते चलो सोचा जाएगा, इसके बाद मैं आकर तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। उस रात जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम के वक्त गवर्नर मदीना के घर से निकले हैं और निकलकर अपने घर में आए हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बहन हजरत ज़ैनब से कहा है, अरे कौन ज़ैनब? इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब। कौन ज़ैनब? हजरत अली की लख्त जिगर ज़ैनब। कौन ज़ैनब? हजरत फातिमा की आंखों की सितारा ज़ैनब। कौन ज़ैनब? हजरत आन और मोहम्मद की अम्मी ज़ैनब। ये ज़ैनब, कसम खुदा की मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत तक, इमाम हुसैन की शहादत तक सबसे बड़ा इम्तिहान इमाम हुसैन ने दिया और शहादत हुसैन के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान ज़ैनब को दिया। सबसे बड़ा इम्तिहान ज़ैनब ने दिया। कैसा कैसा इम्तिहान दिया, आप लोग अपना वक्त मुझे दें, मैं आपको बता रहा हूँ कैसा इम्तिहान दिया। हाज़रीन गिरामी सुने आप, हजरत इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, और बहन ज़ैनब तुम्हें मालूम है बाबा अली ने कभी बातिल के हाथों पर बैत नहीं की है, तुम्हें मालूम है भाई हसन ने कभी बातिल के हाथों पर बैत नहीं की है, लेकिन आज जालिम यजीद के लिए मुझसे बैत तलब किया जा रहा है, जालिम यजीद के लिए मुझसे बैत मांगा जा रहा है। उस वफादार बहन ज़ैनब ने कहा, भैया आप चाहते क्या है? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, बहना ज़ैनब मैं ये चाहता हूँ कि आज ही रात को मदीना छोड़ दिया जाए और मदीना छोड़कर हम लोग कहीं और निकल चला जाए, इसलिए हमें मदीना को छोड़ना गवारा है, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ देना गवारा है। कौन मदीना जहाँ जाने के लिए हम और आप तड़पते हैं? कौन मदीना जहाँ मुस्तफा के अनवार और तजल्लियात की बारिश होती है? कौन मदीना जहाँ पर 70,000 फरिश्ते रोजाना रोजे मुस्तफा की ज़ियारत को आते हैं? जरा सोचो हुसैन ने कैसे उस मदीने को छोड़ने के लिए तैयारी की होगी। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाया, बहन ज़ैनब सारी तैयारियां कर लिया जाए, सामान की गठरियां बना लिया जाए, आज ही रात को हमें निकलना है, ऊँटे पर क़यादे कस लिए जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं कि आप तैयारियां करें। ये कहकर हजरत इमाम हुसैन तैयार होकर कहीं जाने लगे। बीबी ज़ैनब आ जाती है, आकर कहती है, भाई हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इमाम हुसैन ने रोते हुए इरशाद फरमाया, नाना मुस्तफ़ा के पास इजाज़त लेने जा रहा हूँ, अम्मी फातिमा के रोज़े पर जा रहा हूँ इजाज़त लेने के लिए, मदीना छोड़ना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये कहते हैं, बहन ज़ैनब ने आपके दामन को पकड़ लिया, कहने लगी, भैया हुसैन मुझे भी तो नाना जान के रोज़े पर चलने की इजाज़त अता की जाए। हज़रत इमाम हुसैन आधी रात के वक्त अपनी बहन ज़ैनब को लेकर के नाना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं और कहते हैं, नाना जान आपकी उम्मत मुझे अब मदीने में रहने नहीं देगी, इसलिए कि अगर मैं यजीद के हाथों पर बैत करता हूँ नाना जान आपका दीन तब्दील हो जाएगा और मुझे ये गवारा नहीं है। नाना जान मैंने बचपन में आपसे जो वादा किया था अब उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है, अब उस वादा को पूरा करने के लिए करबला में जाने का वक्त आ गया है। हजरत इमाम हुसैन ने रोते हुए मुस्तफ़ा की जालियों का आखिरी बार नज़ारा किया है, फिर वहाँ से अपनी बहन ज़ैनब को लेकर अम्मी फातिमा के दरबार में जाते हैं और जाकर अर्ज करने लगे, अम्मी जान मदीना मुझसे छूट रहा है, अब मैं आपका दयाल छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मी जान वैसे तो मैं हमेशा आपके रोज़े पर आकर आपके दरे मुकद्दस के ऊपर फातिहा पढ़ता था, आपके रोज़े की ज़ियारत करता था, लेकिन आपके बेटे से आज ये भी मौका छिन जा रहा है। हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा है, अम्मी जान अगर जिंदगी रही तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी, वरना
अपने हुसैन को मुआफ कर देना। इतना कहकर इमाम हुसैन ज़ारो ज़ार रोने लगते हैं। मदीने मुनव्वरा की फ़िज़ाएं हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब की आहो पुका से मदीने तैयबा के तरो दीवार के कलेजे फट रहे हैं। वहाँ से इजाज़त लेकर हज़रत इमाम हुसैन और ज़ैनब अपने घर में वापस आते हैं। आने के बाद आपने देखा सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। हज़रत इमाम आली मकाम